السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے بعد انسان کیا کیا دیکھتا ہے، یا انسان کی روح کیا کیا دیکھتی ہے؟ اس ضمن میں ہم پہلے بھی کچھ چیزیں آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ جب کسی بھی شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو جب ایسا وقت آتا ہے کہ اب بس روح نکل جائے گی، تو اس وقت روح جو ہے وہ جسم کی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں۔ اچھی روح ہوتی ہے تو تا حد نگاہ دیکھتی ہے کہ فرشتے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ملک الموت آتے ہیں اور آ کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اجھ سے راضی، تو چل اپنے رب کی طرف۔ اور اگر کافر ہوتا ہے تو اس کے سامنے کافر کی روح دیکھتی ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے ایسے چہروں میں آ رہے ہیں کہ جسے دیکھ کے دہل جائے انسان۔ اور پھر ملک الموت بھی جب آ کر بیٹھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل، اور وہ نکلنا نہیں چاہتی، وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے، اور اس وقت ملک الموت اسے کھینچ کر نکالتے ہیں، ایسے جیسے کہ کسی گرم سلاخ پر اون لپٹ جائے تو کیسے اسے کھینچ کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس کے بعد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ روح جو ہے وہ بعض مشاہدات کرتی ہے، کہ ایک تو وہ یہ مشاہدہ کرتی ہے کہ جو فرشتے اسے لینے آئے ہیں اس کے لیے لباس لائے ہیں۔ اچھی روح ہوتی ہے تو سفید ریشم کے لباس میں، اور اگر خراب روح، گناہگار، بدکار، کافر کی روح ہو تو بالوں والا ایک کپڑا لایا جاتا ہے کہ روح کو چبھے۔ اور یہ وہ مشاہدات ہیں، وہ آبزرویشنز ہیں جو اس 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں نہیں ہوتے، وہ اس ورلڈ میں ہوتے ہیں جس میں ملائکہ بھی نظر آتے ہیں اور روح بھی ہوتی ہے، جو ہمیں ہماری ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ تو چونکہ جو چیزیں ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہوتی ہی نہیں ہیں۔ بہرحال وہ اسے لے کر آسمان دنیا کی طرف چلتے ہیں، اور اگر اچھی روح ہوتی ہے تو جہاں سے گزرتی ہے اس کی خوشبو کی طرف ملائکہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خوب زبردست خوشبو آ رہی ہے، کون ہے؟ تو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں کی روح ہے، جو فلاں کی اولاد ہے، تو باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اچھی روح ہے، اور وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو خراب روح ہوتی ہے اس کی بدبو سے پھر ملائکہ دور ہوتے ہیں کہ کون خبیث روح ہے، تو لانے والے فرشتے کہتے ہیں فلاں خبیث آدمی، اس کو دنیا میں کسی برے نام سے بلاتے ہیں، اور فلاں کی اولاد ہے۔ اور پھر یوں یہ روحیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف پہنچتی ہیں، اور آسمان دنیا میں داخلے کے وقت ان اجازت لی جاتی ہے، اور پھر خراب روح، کافروں کی روح کو آسمان جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جس پہ حضرت آدم علیہ السلام مشاہدہ کرتے ہیں کہ آنے والی روح جو ہے وہ ایک کافر کی، فاجر کی، فاسق کی، منافق کی، مشرک کی روح ہے، جسے آسمانوں میں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی، تو آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کی ذریت ہے، تو آپ اسے دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اور جب دوسری طرف مشاہدہ کرتے ہیں جہاں پہ ایک اچھی روح ہے جسے آسمانوں میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے، تو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ میری یہ اولاد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اور یوں پھر آسمان دنیا کے فرشتے اس روح کو لیتے ہیں ان فرشتوں کے ہاتھوں سے جو زمین سے اسے لا رہے ہیں، اور پھر یہ روح ایک ایک کر کے آسمانوں پہ جاتی رہتی ہے اور مختلف پروسیس سے گزرتی رہتی ہے، اور عالم برزخ میں ان کی ملاقات ان ارواح سے بھی ہوتی ہے جو پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی۔ اچھا، ایک روایت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، امام بیہقی سے المشیخۃ البغدادیہ میں روایت کرتے ہیں کہ عارف باللہ جو ہوتے ہیں ان کی ارواح کیسے قبض ہوتی ہے۔ اس زمین میں آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یظہر علی کف ملک الموت بسم اللہ الرحمن الرحیم بخط من نور۔ اللہ سبحانہ وتعالی ملک الموت کے ہتھیلی پر نور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش ابھار دیتا ہے۔ ثم یأمرہ، پھر ملک الموت کو حکم دیتا ہے ان یبسط کفیہ للعارف فی وقت وفاتہ، کہ یہ اپنی ہتھیلی کا نقش کھول کر عارف باللہ کو اسے دکھا دو جب وہ نزع کی حالت میں ہو۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ عارف کی روح جیسے ہی اس نقش کو دیکھتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھرا ہوا ہے اور ہتھیلی پر ہے ملک الموت کی، وہ اس کو پہچانتا ہے کہ عارف باللہ ہوتا ہے نا، اللہ کا عارف ہوتا ہے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ عالم بالا کی طرف پرواز کر جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کی روح ٹھہرتی نہیں جسم میں، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی آ گیا وقت، چلو
بس اب اس قید خانے سے چھٹکارا، چلو اس رب کی طرف کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے تو آئے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف جانا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو جا رہے ہیں اپنے رب کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ملک الموت کو میرے کسی ایسے امتی کی روح قبض کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً معنی یہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یوں روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کا معنی اس کو شارٹ میں کہتے ہیں مرفوعاً، آپ نے یوں روایت کیا ہے کہ ملک الموت کو جب اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی امتی کی روح قبض کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے اور وہ امتی گناہ گار ہوتا ہے، وہ ایسا گناہ گار ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں کم اور گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ملک الموت سے ایسا معاملہ ایسا شخص جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کہ کہا جاتا ہے کہ اسے یہ کہو کہ تمہارے گناہوں کے مطابق جہنم میں اتنی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رحم اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسے کہ گناہ گار آدمی جو ہے نا، اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آگے معاملہ جو ہے وہ کٹھن ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر سے گزرتے تو روتے، بہت روتے، اور آپ کے جو صحابہ تھے، جو آپ کے اصحاب تھے حضرت عثمان کے، جو کمپینینز تھے حضرت عثمان کے تابعین، تو وہ پوچھتے کہ حضرت عثمان آپ جنت پہ بھی نہیں روتے، جہنم کے ذکر پہ بھی نہیں روتے، جنت کے ذکر پہ خوشی کے آنسو نے، یہ قبر کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو ایسا روتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس طرح روتے ہوئے کسی اور مقام پہ نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ دیکھو یہ پہلی منزل ہے آخرت کی، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں بیڑا پار تو آگے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بڑے لوگ، بڑی بات۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اسے اللہ کے پیکران رحمت بندے ایسے ہی خوش آمدید کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری دینے والے کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا دوست ابھی محو استراحت ہے، یعنی ابھی آرام کی کیفیت میں ہے، اور کیوں نہ ہو دنیا کے کرب سے، دنیا کے غم سے تھک ہار کے جو آ رہا ہے۔ تو یہ جہاں پہ جو ذکر ہے نا اللہ کے پیکران رحمت بندے، یعنی یہ وہ ارواح ہیں جو مومنین کی ارواح ہیں جو پاس کر گئے اپنا امتحان، اور وہاں منتظر ہیں ان ارواح کی جو ان سے آ کے ملتے ہیں۔ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے، تو اب وہ ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں کہ اب جو نئی روح آئی ہے، کہتے ہیں ذرا سانس تو لے لینے دو اسے، ابھی یہ کرب سے، دنیا سے، کیونکہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے نا، مومن کے لیے سارے امتحانات، سارے ٹیسٹ جو ہیں، یہ سارے ٹیسٹ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت علامہ جانا رحمۃ اللہ علیہ والا ایمان نصیب فرما دے تو کیا بات ہے۔ ہمیشہ حضرت خوش رہتے، جب شاگرد پوچھتے کہ آپ کو کبھی ناراض نہیں، کبھی غمگین نہیں دیکھا، تو کہتے کہ بھئی ہماری مرضی کے خلاف ہی کچھ نہیں ہوتا تو ہم کیوں غم کریں، ہم کیوں روئے۔ تو شاگرد پوچھتے کہ حضرت اللہ کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی تھوڑی۔ تو کہتے بیٹا تم سمجھے نہیں، ہم نے اپنی مرضی ختم کر دی ہے، ہم رب کی ہر منشا پہ راضی ہیں، ہم راضی برضا ہیں، وہ جو کر دے، جو ہمارے معاملات جیسے وہ کر دے، ہم اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں، آگے نتیجہ جو وہ نکالے ہم خوش ہیں، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ تو بس یہ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کہنا آسان ہوتا ہے، جب پڑھتی ہے تو پھر اصل میں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم من خلق، جس نے تمہیں بنایا کیا وہ نہیں جانے گا کہ صبر جو ہے وہ کتنی ایک مشکل چیز ہے، اور جو صبر پہ صبر کر گیا، جو صبر کے موقع پہ صبر کر گیا، تو سبحان اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ تو بہرحال جب، اس لیے ہم نے بڑے بزرگوں سے، اللہ والوں سے کچھ ایسی باتیں بھی سنی ہیں جو کہتے تھے کہ بیٹا اب آرام قبر میں ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی محنتیں کہ قبر میں ہی آرام ہوگا۔ تو بہرحال وہ اسی کی طرف ریفرنس دیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ جو آنے والی روح ہے اس سے، وہاں موجود ارواح ایسا کہتی ہیں۔
پھر اس سے پوچھنا شروع کرتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ اب ایسی سچویشن میں آ گیا ہے کہ اٹس ریلیکسڈ، روح ریلیکس ہے، تو پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی فلاں کا کیا حال ہے، کیا فلاں کی عورت کی شادی ہو گئی، یا یعنی وہ تمام دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ویسے گفت و شنید ہوتی ہے. تو آپ بار بار، میں اس لیے بتاتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہوں گے جی بار بار آپ ایک ہی باتیں کیوں بتاتے ہیں، کیونکہ سوالات وہی بار بار پلٹ پلٹ کے آتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جس نے اپنے کسی پیارے کے غم سے جو گزرا ہے یا گزر رہا ہے، وہ میں جو یہاں باتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں نا، وہ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے بس بتاتے رہو، ہم سنتے رہیں. پھر وہ اس عالم میں چلا جاتا ہے مینٹلی، اور وہاں جا کے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بھی اپنوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوگا، وہ بھی ملتے ہوں گے، وہ بھی ایسا کرتے ہوں گے، وہ بھی ویسا کرتے ہوں گے. تو یہ احساس کی بات ہے. اللہ ہر ایک کو ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے. لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی لوگ بلنٹ آ کے ایسے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ انہیں ہر برے وقت سے محفوظ رکھے، لیکن یہ شاید وہ احساس نہیں کر رہے اس شخص کا جو اس وقت بڑے کرب میں ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کرب سے ہر روز گزر رہے ہیں. یہ ویڈیوز، یہ لیکچرز، یہ طویل اس لیے دیے جاتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کیونکہ یہ ان کے لیے تھیراپی ہے. یہ ان کے لیے، آپ کو کتنے میسیجز میرے پاس آتے ہیں کہ سر آپ کے لیکچرز اگر ہم نہ سنیں نا تو پھر ہمیں ایک بے چینی سی رہتی ہے، یعنی ہمیں انگزائٹی ہو جاتی ہے، ہم رات کو سو نہیں پاتے اگر یہ لیکچر نہ سن لیں ایک دفعہ. کین یو امیجن ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں نیند تک اڑ گئی ہو اور وہ ان دروس کے ذریعے پھر ایک سکون کی کیفیت میں آ کے تھوڑی نیند لے لیتا ہو. وہ لوگ جو دنیا سے بالکل ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا کہ بس اب کچھ نہیں رکھا، وہ واپس زندگی کی طرف آئے ہیں ان دروس کے ذریعے. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں. میں یہ کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ لوگ جن کو یہ الجھن سی ہو جاتی ہے نا کہ یار، تو آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیں، تھوڑی سی ایمپتھی رکھیں اپنے اندر. بہرحال اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. تو وہ وہاں پر بھی، اب جیسا ہم نے کل بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو جیسے یہاں پہ چڑیائیں درختوں کی ٹہنیوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں، انٹروڈیوس ہوتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، ویسے عالم برزخ میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. یہ تو فرسٹ ٹائم ہے نا کہ دے آر انٹریکٹنگ، وہ پہلی دفعہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ روح جو اتنے عرصے کے بعد انہیں ملی ہے. پھر آگے کے مراحل میں بھی یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. ہم نے برزخ کے گھروں کے بارے میں، وہاں کے مکینوں کے بارے میں بات کی ہے، برزخ کے شہر کے بارے میں بات کی ہے. اور وہ لوگ جو نئے نئے اس چینل پر آئے ہیں، میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس چینل کے اوپر جو ہے کوئی 9000 سے زائد دروس موجود ہیں مختلف ٹاپکس پر، اور وہ بار بار مجھ سے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں جن کے جوابات ہم پہلے دے چکے ہیں. تو براہ مہربانی اگر آپ پلے لسٹ سیکشن میں جائیں، روح سے متعلق بہت سوالات آ رہے ہیں. روح کی بھی الگ پلے لسٹ ہے، برزخ کی زندگی کی بھی الگ پلے لسٹ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جنت، جہنم، اسی طرح اور جو دیگر حور، جنتی عورت، قرآن کریم کی تفسیر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ، مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ کو پلے لسٹ مل جائیں گی. اسلام اینڈ سائنس پہ بھی مل جائیں گی، پورٹلز پہ بھی مل جائیں گی، ذوالقرنین پہ بھی مل جائیں گی، حضرت ذوالقرنین پر، حضرت خضر پر اور رجال الغیب پر، مختلف ٹاپکس پر بات کی ہم نے. اچھا، اب آ جائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ایک اور روایت کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد مومن کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے اور وہ قدرت کی نوازش اور قدرت کے انعامات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انعامات کی طرف دیکھتا ہے، اس کی قدرت کی طرف دیکھتا ہے، وہ ملائکہ کو دیکھتا ہے، ان خوشبوؤں کو سونگھتا ہے، اپنے جسم سے نکلتی خوشبو کو، اور پھر وہ جنت سے لائے ہوئے کپڑے کو دیکھتا ہے، سفید ریشم کو دیکھتا ہے، اور پھر اپنی آؤ بھگت کو دیکھتا ہے، سارے چیزیں دیکھتا ہے. تو کب اس کی روح جسد خاکی سے نکل چلے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں یہاں سے نکلوں اس جسم سے، اب بس رب کی ملاقات کا وقت آ چکا ہے. تو پھر جب مومن کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو وہ مومنوں کی روحیں جو آلریڈی وہاں ہیں اس کا استقبال کرتی ہیں. ایک پروٹوکول ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہیں، اسے گھیرتی ہیں، اس سے اور پھر اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ صرف رشتہ دار ہوں گے، دوست ہیں، آشنا ہیں، محلے دار ہیں، مختلف لوگ جن سے آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیول پہ آپ آئے تھے ان کانٹیکٹ. اساتذہ ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ پڑھے ہوئے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، شاگرد ہو سکتے ہیں، واٹ ایور
whatever. اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت تک باہم ملاقاتیں کرتی ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی کسی سے کبھی نہیں ملی ہوتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی ارواح جو ہیں ان کی بھی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں جو پہلے دنیا میں نہیں ملی ہوتی، یعنی بعد کے برزخ کے بعد کے پروسیسز میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی ارواح آپس میں مل رہی ہیں، جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے آپ پہلے نہیں ملے ہوتے، ان میں سے بعض لوگ آپ اچھے لگتے ہیں آپ کو، یو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم، یو وانٹ ٹو ہینگ آؤٹ ود دیم، تو ایسی ہے کہ وہ وہاں پہ ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سارا کچھ۔ اچھا اسی طرح حضرت ابن لبیبہ فرماتے ہیں کہ جب بشر بن برا بن معرور کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے ان کی موت پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو سلمہ کا مرنے والا کوئی مرے تو کیا وہ مردے کو پہچانتا ہے؟ یعنی بنو سلمہ قبیلے کے تھے نا حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی بشر تو چلا گیا اور وہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو بنو سلمہ کے ہیں، جب بعد میں کوئی بنو سلمہ کے لوگ جو فوت ہوں وہ عالم برزخ میں جائیں گے تو کیا وہ روحیں ایک دوسرے کو پہچانیں گی؟ کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کو کوئی جو دنیا کی شناخت ہے وہاں برقرار رہے گی؟ اگر پہچانتے ہیں تو میں بشر کی طرف سلام بھجواؤں، یعنی اگر کوئی بشر کے بعد جو فوت ہو بنو سلمہ کا، تو جب وہ فوت ہو تو میں اس سے کہوں کہ بھئی بشر سے ملنا تو سلام کہہ دینا اسے کہ اس کی ماں نے اسے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں جو ایک شاخ پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کوئی کسی اگر روز کا یہ معمول ہونا کہ پرندے آتے ہیں اور ایک ہی شاخ پر بیٹھتے ہوں تو ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کو میں ایک زمانہ ساتھ گزارنے کو حضور نے شاخ سے تشبیہ دی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ارواح جنت میں پرندوں کے جسموں پہ ہوں گی اور وہ پرندے جنتی پرندے، تو وہ وہاں کمیونیکیٹ کریں گے، وہ یہاں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں پہ بھی جانیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ابن بشر جو ہیں، ام بشر جو ہیں، وہ بنو سلمہ کے ہر مرنے والے شخص، بنو سلمہ یعنی قبیلے کا نام ہے، تو بنو سلمہ کے ہر مرنے والے شخص کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ اے فلاں تم پر سلامتی ہو۔ وہ جواب دیتا وعلیک السلام، تو عرض کرتی ہیں کہ دیکھو جب تم مر جاؤ اور عالم برزخ میں جاؤ تو بشر کو میری طرف سے سلام کہنا۔ اللہ اکبر، ماں کا دل ہے نا، ماں کا دل ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا مات المیت، جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کا ایسے ہی استقبال کرتی ہے جیسے کہ کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، یعنی اس کی جو اولاد فوت ہو گئی ہو نا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی یہاں پہ۔ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہمارے نو مولود بچے یا کوئی ایسا تھا کہ پیٹ میں فوت ہو گیا یا بچپن میں فوت ہو گیا یا نابالغ تھا فوت ہو گیا، کیا وہ بھی ہمارے استقبال کے لیے آئیں گے؟ اس روایت میں سے کے مطابق تو ڈزنٹ میٹر، اگر اس کے اندر روح تھی، روح شرط ہے نا، روح تھی، چاہے وہ پیٹ میں ہی فوت ہو گیا ہو تو وہ استقبال کے لیے آئے گا۔ تو اذا مات المیت استقبلہ، تو وہ استقبال کے لیے آتے ہیں اپنے والد کی یا والدہ جو بھی ہو، دو پیرنٹس جو ہے نا، کما یستقبل الغائب، جیسے کسی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ملنے آئیں گے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معتبر ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے کہ کسی روح جو ہے، جب کسی شخص کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اس سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے اس کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار یا وہ لوگ جو اسے کسی کیپیسٹی میں دنیا میں جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، وہ اس کی طرف دوڑتے آتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ بڑی کیفیت ہے، یعنی کوئی شخص آئے نا کئی سالوں کے بعد پردیس سے تو آپ دیکھیں گاؤں میں لوگ کیسے اسے گھیر لیتے ہیں، وہ سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے، اسے پھول بھی پہنائیں گے، اسے بٹھائیں گے بھی۔ گاؤں وغیرہ میں ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا تھا، اب نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اب کیا حال ہے، تو یا بالکل اسے بٹھاتے ہیں، سب اس کے اطراف بیٹھ جاتے ہیں، جی فلاں فلاں فلاں، 50,000 سوال ہوتے ہیں، 50,000 باتیں ہوتی ہیں اور وہ سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے، اور سب کہ او کسی اور سے بات نہ کرو، بس اس سے بات کرنی ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیں گھیر لیتے ہیں، اور یہی نہیں وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں، نہیں تو بناوٹ نہیں ہے ان کے ہاں، وہ بناوٹی کام سارے اس دنیا کے ہیں، وہاں بناوٹ نہیں ہے، وہ اندر باہر کیفیت ایک ہے۔
اور یہ انہیں دیکھ کر خوش اور ڈھارس محسوس کرتی ہے، اور یہ جو خوشی ہے یہ میوچول ہے، دونوں طرف سے ہے، آنے والی روح بھی خوش ہے دیکھ کے اور وہ بھی خوش ہیں دیکھ کے، تو یہ خوشی کا ایکسچینج ہے۔ اللہ اکبر، وہ خوش ہے کہ یار دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا، ماں سے نہیں ملا، اب ماں سے مل رہا ہوں، یا باپ سے نہیں ملا، یا اولاد سے نہیں ملا، یا بھائی بہن سے نہیں ملا، یا دوست احباب سے نہیں ملا، یا چاچا ماما پھپھا خالو، دادا دادی نانا نانی دوست، یہ جو بھی کیپیسٹی میں لوگ ہوں ان سے وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یار اب ملاقات ہو رہی ہے اتنے عرصے کے بعد۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ بس جو ہے وہ یہی ہے اور بس یہی ختم ہو گیا اور بعد میں کچھ نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا۔ تو پھر یہ دیکھ کر اسے خوشی بھی ہوتی ہے اور ڈھارس بھی ہوتی ہے کہ ہاں یار ایسی بات نہیں تھی کہ بس جو ہو گیا بس ختم، اب پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں تھی۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مسافر اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے کیسی ڈھارس اور خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المیت یعرف، وہ جو فوت ہو چکا ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے، میں اس شخص کو جو اسے غسل دیتا ہے اور اس شخص کو جو اسے کفن پہناتا ہے۔ جتنے لوگ بھی غسل میں ہو نا انہیں بھی وہ جانتا ہے، اور جتنے لوگوں نے اسے کفن پہنایا ہو انہیں بھی وہ جانتا ہے، اور جو اسے کاندھے پر اٹھا کر جاتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، اور جو اسے قبر میں اتارتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب جب عالم برزخ میں ملاقات ہوگی تو وہ جانتا ہوگا نا ان کو، کس نے مجھے نہلایا، کس نے مجھے کفنایا، یہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ان کا مجھ پہ احسان ہے نا، ایک طریقے کا فیور ہے کہ انہوں نے مجھے نہلایا جبکہ میں نہا نہیں سکتا تھا، مجھے کپڑا دیا جبکہ میں پہن نہیں سکتا تھا، مجھے اٹھا کے لے گئے میں جا نہیں سکتا تھا، مجھے دفنا دیا کہ میں اپنے آپ کو دفنا نہیں سکتا تھا، یعنی میرے آگے کے مراحل تک مجھے لے کے جانے کے لیے انہوں نے میری کتنی محنت کی، کیونکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ تو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے مجھے جلدی دفناؤ جلدی دفناؤ مجھے، وہ سارا کچھ دیکھ کے آ گئی ہوتی ہے نا، وہ سارے مراحل سے طے کر کے آ گئی ہوتی ہے کہ اب برزخ میں جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر قبر کے سوالات سے گزریں گے اور پھر عالم برزخ کی حیات شروع، پھر ملنا جلنا شروع اور سارے معاملات شروع۔ اچھا، حضرت عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما من میت یموت الا وروحہ، کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اپنے جسد خاکی کو، اپنے بدن کو جس سے وہ نکلی ہے نا اس کو تکتی رہتی ہے۔ تو وہ جو سارے مراحل ہیں نا یہ روح کی سپیڈ ہے، یہ جسم والی سپیڈ نہیں ہے کہ یار 13 مائلز پر آور کی سپیڈ سے چلنا، نہ وہ تو پلک جھپکنے میں آسمانوں پہ گئی اور سارا کچھ کر کے واپس آ گئی، اور ابھی اس کا جو نہ نہلایا گیا نہ کفنایا گیا کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی وہ سارا کچھ طے کر کے آ گئی مراحل۔ اب وہ اپنے جسم کو دیکھ رہی ہے کہ اب اس کے ساتھ دیکھو کون اسے نہلاتا ہے، کون اسے کفناتا ہے، من یغسلو وکیف یغسل وکیف، کیسے اسے غسل دیا جائے، کیسے اسے کفن پہ، وکیف یمشی بھی، اور اسے کیسے اٹھا کے لے کے گیا، ویقال لہ هو علی سریرہ، اور ابھی وہ جسم جو ہے وہ تختہ غسل پر ہوتا ہے، غسل کے لیے تختہ ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں تو تختوں پر غسل ہوتے تھے، اب تو ہاسپٹلز وغیرہ میں ہوتے، جو بھی سچویشن جو بھی کیفیت ہو، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ سنو لوگ تمہاری کیا کیا تعریفیں کر رہے ہیں، دیکھو یعنی جب لوگ آپ دیکھیں نا جو انسان فوت ہوتا ہے نا اس کی جب لوگ تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ بھی سنتی ہے، اور اگر کوئی اس کی برائی کر رہا ہو تو وہ بھی سنتی ہے، لوگوں کا اصل رنگ دیکھتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ما استغفر اللہ العظیم، جنازہ آیا ہے وہ کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق چل رہی ہے، مطلب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہوش ہی نہیں ہے، ایسے مست ہیں اپنی دنیاؤں میں، ایسے مل رہے ہیں جیسے شادیوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ میں تو اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو بتا رہا ہوں، یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، اس دور کی ہیں، پچھلے زمانوں کی بات بھی نہیں کر رہا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے اساتذہ جب یہ کہتے تھے تو ہم کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچوں کو تھوڑی ہوش ہوتا ہے اتنا، لیکن جب بڑے ہوئے اور دیکھا تو ہم نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کو تو کچھ ہے، مطلب کچھ ہوا، چلو فوت ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ، چھو ابھی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی اور لوگوں کی کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المیت، جو فوت ہو جاتا ہے نا وہ جانتا ہے، لا یعرف، یعنی حقیقت یہ ہے کہ میت ہر چیز کو پہچانتی ہے، حتیٰ کہ وہ غسل دینے والے سے اللہ کی قسم دلا کر کہتی ہے کہ غسل دینے میں کوئی سختی نہ کرنا،
خففت علی غسلی، ایسا نہیں کہ میرے بدن کو تم کوئی تکلیف پہنچاؤ، جو حق ہے اس حق پہ غسل دو، زیادہ سختی نہ کرو میرے بدن کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کی قسم دلا کر اس کو غسل دینے میں کوئی سختی نہ کرنے کی تلقین بھی کرتی ہے۔ اور حضرت بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ میت اس وقت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے جب اسے قبرستان کی طرف جلدی جلدی لے کے جایا جاتا ہے۔ یعنی یہ مومن کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، مومن کی روح کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ من کرامت المیت علی اہلہ، یعنی میت اپنے اہل خانہ کی احسان مند ہوتی ہے اگر وہ اسے قبر کے حوالے کرنے میں جلدی عجلت سے کام لیتے ہیں کہ بھئی اب تم مجھے جلدی میرے ٹھکانے کی طرف پہنچا دو۔ اب مثال کے طور پہ اب آپ یہاں انگلینڈ سے اڑے ہیں یا امریکہ سے اڑے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں یا مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، جہاں آپ کا ڈیسٹینیشن، وہاں آپ کو پائلٹ جلدی پہنچا دے، خوش ہوتے نا، یار چلو یار اب گھر جلدی چلے جائیں گے، گھر جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو بس وہی حالت ہے کہ وہ کہتا ہے جلدی کرو بھائی، اب اگلی منزل کی طرف سارے مراحل طے کریں اور پھر عالم برزخ شروع ہو۔ اور حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر انسان کے لیے اللہ نے آسمان میں 2 دروازے بنا رکھے ہیں، ایک سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے سے اس کا رزق نیچے اترتا ہے۔ یہ ایسے دروازے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کہ رزق کا اترنا کیسا ہوتا ہے اور اعمال کا چڑھنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اعمال کی صورت میں اوپر جاتے ہیں اور رزق کی صورت میں نیچے آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے عفو و عافیت مانگو، اللہ سے رزق مانگو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے راستوں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جو لگتا ہے کہ دنیا کے ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، تب ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رب تیری شان ہے۔ وہ یاد کرو نا، حضرت مریم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص رزق آتا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام جن کی کفالت میں حضرت مریم تھیں، تو ان کو تو پتہ تھا کہ یہاں میرے علاوہ تو کوئی آتا نہیں اور کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے اس حجرے میں، کیونکہ حضرت مریم ایک واحد عورت ہے جو حجرے میں رہ رہی ہیں۔ تو وہ حضرت مریم سے پوچھتے کہ مریم انا لکی، یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ بھائی انا لکی ہاتھا، وہ کہتی کہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ اور وہ رزق بھی ایسا تھا کہ بن موسم کے پھل، اللہ اکبر۔ تو اس فرماتے ہیں حضرت انس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب وہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس کی موت پر روتے ہیں، کیونکہ نیک ہوتا ہے نا، نیک ہوتا ہے، تو اب وہ دروازہ روتا ہے کہ اب اس سے اعمال نہیں آئیں، اچھے اعمال نہیں آئیں گے، میں اچھے اعمال لینے سے محروم ہو گیا ہوں۔ اور رزق کا دروازہ روتا ہے کہ اتنا پیارا بندہ، اس کا رزق مجھ سے ہو کے گزرتا تھا، وہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا مات، یعنی مومن جب مرتا ہے تو زمین پر اس کی سجدہ گاہ، یعنی جس جگہ پر وہ زمین پہ سجدہ کرتا تھا نا، نمازوں میں یا مختلف مقامات پہ، کوئی خاص جگہ نہیں، جہاں جہاں زمین پر وہ سجدہ کرتا تھا، اور آسمان پر اس کے عمل چڑھنے کی جگہ، یہ دونوں جگہیں روتی ہیں۔ کہ زمین روتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کے رہتے مجھے یہ تو تھا نا کہ مجھ پر تیری عبادت ہو رہی ہے، تیرا نیک بندہ اپنا سر تیرے حضور میری پشت پہ رکھ رہا ہے، اب میں اس سے محروم ہو گئی ہوں، پتہ نہیں کون چلے گا مجھ پر، کون کیا کرے گا۔ اور اسی طرح وہ دروازہ جس سے اس کے اعمال چڑھتے تھے۔ اور حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ رضا الہی کی خاطر روئے زمین کے کسی خطے پر اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھتا ہے تو اتنا خطہ، اتنا ٹکڑا قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں مساجد میں بعض لوگوں کو ہم نے معمول میں دیکھا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں کہیں پڑھیں گے، نوافل کہیں پڑھیں گے، فرض کہیں پڑھیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور گھر میں بھی پھر مختلف مقامات پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں سر یہیں نماز پڑھ لیتے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں مسجدیں ہر جگہ تو ہے نہیں، کچھ لوگ تو مسجدوں سے 40 منٹ دور، گھنٹہ دور رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ، 20-25 منٹ دور، یہ ڈرائیو واکنگ ڈسٹینس نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی، آپ لوگ تو اگر گرم علاقوں میں رہتے ہوں، کہ یہاں لیس دین 12 آورز میں 5 نمازیں ہو جاتی ہیں، 10-11 گھنٹے میں 5 نمازیں ہو گئی آپ کے دن کی۔
یعنی آپ یقین کریں گے کہ صبح کی نماز جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں 6:30 پونے 7 بجے، سردیوں کی بات کر رہا ہوں میں، 6:30 پونے 7 بجے آپ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، اور آپ کی جو ظہر ہے وہ 11:30 بجے، 11:35 11:40، اور آپ عصر 2:30 بجے آپ نے عصر پڑھ لی، دوپہر کے 2:30 بجے، کیونکہ 4:15 بجے تو مغرب ہو جانی ہے نا، اور 5:45 بجے عشاء ہو گئی آپ کی، سوچے آپ، تو اتنا چھوٹا سا دن ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ادھر ادھر جاتے ہیں لوگ تو پھر کوشش کیا کرتے ہیں جہاں ہیں وہیں نماز پڑھ لیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ کہ وہ قیامت کے دن وہ خطۂ زمین اس کی گواہی دے گا، اور جس دن وہ بندہ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے نا تو اس کی موت پر وہ خطہ روتا بھی ہے جہاں پہ اس نے کبھی سجدہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آج کے درس کی آخری روایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا مات، جب مومن فوت ہوتا ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، تو پورا قبرستان اس کی موت کی وجہ سے اس کے استقبال کے لیے بند سنور جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عالم ارواح میں بلکہ عالم برزخ میں روحیں اس کے استقبال کے لیے جمع ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اسے قبر میں لے کے آیا جاتا ہے اور دفنایا جاتا ہے تو قبرستان بھی اسے پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں عالم برزخ کی بزم اس کے لیے استقبال میں سجائی جاتی ہے، اور قبرستان کا ہر ٹکڑا اسے اپنے دامن میں پناہ دینے کا آرزومند ہوتا ہے۔ یعنی پورا قبرستان کا ایک ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اتنے خوبصورت شخص کو، اتنے پیارے تیرے بندے کو مجھ میں دفنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ درس جو ہے اس کے اندر بہت سارے سوالات کے جوابات بھی ملے ہوں گے، اور بہت سارے عقدے بھی حل ہوئے ہوں گے، اور آپ کے لیے سکون اور آسانی کا باعث بھی بنا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کیجئے، ضرور کامنٹ سیکشن میں بتایا کیجئے، اس سے پتہ لگتا رہتا ہے مجھے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ آئی نو کچھ لوگ آ کے یہ بھی کہیں گے کہ بہت درس لمبا تھا، اس کے اندر بڑا طول تھا، تھوڑا جلدی بولا کریں، بہت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اگین جب آپ اس پلیٹ فارم پر آ کر بات کرتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کے لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ پچھلے 2 دروس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ الحمدللہ اس چینل پر ہیں جو لمبے دورانیے کے درس چاہتے ہیں اور زیادہ انفارمیشن، زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی جان کے خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق ہے، اور جو لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں وہ ان کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو آپ اسے تھوڑا سا ہائر سپیڈ کے اوپر درس سن لیں، یا ٹکڑوں میں سن لیں جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ کیونکہ دیکھیں علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پہ، عورت ہو یا مرد ہو، اس پہ لازم ہے، تو علم کے سفر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔